بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی اہم ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کا عموماً طلباء کو انتظار رہتا بھی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک کسی عام شخصیت کے بارے میں نہیں بلکہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں ہے، جنہوں نے جدید اردو کی بنیاد ڈالی اور اردو کو اس دور میں سب سے آگے لے جانے میں جن حضرات کا کردار ہے، ان حضرات میں صف اول میں نظر آنے والے مولوی عبدالحق ہیں۔ اتنا بڑا لقب مل جانا کہ بابائے اردو بن جانا وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ یہاں میں ایک بات کہتا چلوں کہ کراچی میں یونیورسٹی ہے اردو یونیورسٹی، فیڈرل اردو یونیورسٹی۔ یہ پہلے اردو کالج تھا، اور اردو کالج اسے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بنایا تھا، اور اس سوچ اور اس ویژن کو لے کر بنایا تھا کہ یہاں پر محض اردو میں تعلیم ہوگی اور علوم کو اردو میں تبدیل کر کے پھر پڑھایا جائے گا۔ ریاضی، طبیعیات یعنی کہ فزکس، حیاتیات، بائیولوجی، کیمیا، کیمسٹری، تو یہ جتنے علوم ہیں، جتنے بھی جدید علوم ہیں، حاسوبات یعنی کمپیوٹر، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آپ کمپیوٹر سائنس، ان تمام علوم کو اردو میں تبدیل کیا جائے گا اور پھر پڑھایا جائے گا۔ یہاں پہ ایسا کچھ عرصے تک ہوتا بھی رہا، اور پھر اب بعد میں اسے ایک یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور اب بھی وہ یونیورسٹی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ قائم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں تو اداروں کے اندر وہ رونقیں نہیں رہتی جو بڑوں کے رہنے سے ہوتی ہیں، لہٰذا وہ رونقیں تو باقی نہیں رہی ہیں اردو یونیورسٹی کی اردو کے حوالے سے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو اردو کے نام پر ایک پورا کا پورا جامعہ کھڑا کر دینا، یہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا کارنامہ ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر کراچی یونیورسٹی کے تھوڑا سا آگے جا کر ہی یہ یونیورسٹی ہے، اور بابائے اردو مولوی عبدالحق اسی یونیورسٹی کے اندر مدفون ہیں، یہی ان کی قبر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مولوی عبدالحق کے بارے میں بات کریں، ان کی نثر، ان کی ادبی قدر و قیمت کا جائزہ لیں، اور سر سید اور حالی کی جو ترقی یافتہ نثر انہوں نے بنائی تھی، یعنی حالی اور سر سید کے طریقے پر چلتے ہوئے اردو کے اندر ایک ترقی یافتہ نثر کی جو داغ بیل انہوں نے ڈالی تھی، اس تمام باتوں پر ہم کریں بات، اور ان کی شخصیت نگاری پر گفتگو کریں، ان کے خطبات، ان کے مقدمات وغیرہ کی ادبی قدر و قیمت کا جائزہ لیں۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے سے قبل ہم جو مناسب سمجھتے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، کہ ان کی سوانح حیات کو بیان کریں گے تاکہ ان کی زندگی کے بارے میں باتیں معلوم ہو جائیں، اور یقیناً ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا ایک اردو کے طالب علم کو چاہیے بھی، کیونکہ بابائے اردو ہیں اور اردو کے بابائے اعظم ہیں، اور اردو میں پروان چڑھانے والے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ بہرحال بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں مولوی عبدالحق کے تعارف کو۔ مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ جو ہے وہ ہندوستان کا ایک ضلع ہے، اور میرٹھ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے جلیبی اور ایک ہوتی ہے امرتی۔ تو میرٹھ کی جو امرتیاں ہیں وہ بڑی مشہور و معروف ہیں، بہت ہر علاقے کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے نا، کہ اس علاقے کے اندر فلاں چیز بہت مشہور ہے۔ تو جیسے بنس روڈ کی نہاری وغیرہ وغیرہ، کراچی کے اندر تو کراچی تو ہے ہی اتنا بڑا کہ اس کے ہر علاقے کی ایک اسپیشلٹی ہے، کہ ہر علاقے کی ایک خاصیت ہے۔ تو مولوی عبدالحق کا جو ضلع تھا میرٹھ، وہاں کی امرتیاں بڑی مشہور ہیں، اور آج بھی اس نام سے امرتیاں، اور میرٹھ کی امرتیوں کے نام سے جگہ جگہ آپ کو مٹھائی والے مل جائیں گے۔ آپ میرٹھ میں پیدا ہوئے، امرتیوں کے شہر میں، 1870 میں، اور پھر تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ یہیں سے آپ نے، یعنی علی گڑھ سے ہی آپ نے 1894 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ زمانہ ہے کہ ابھی 20ویں صدی شروع نہیں ہوئی ہے، اور مولوی عبدالحق بی اے پڑھ رہے ہیں۔ بی اے آج بھی اگر کوئی کر لے لڑکا تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ اس نے پڑھ لیا، اور اس زمانے میں تو بی اے ایک پورا بہت ہی بڑی ڈگری ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے 1894 میں جو آپ نے بی اے کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مولوی عبدالحق کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ تھا، اور علم سے لگاؤ رکھتے تھے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ علی گڑھ نے
اردو زبان کو ترقی دینے میں جتنا کردار ادا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کسی اور انسٹیٹیوشن کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے اردو کو پروان چڑھانے میں۔ اس اعتبار سے نہیں کہ علی گڑھ میں ہی کوئی اردو ڈپارٹمنٹ تھا جس نے بہت کام کیا، بلکہ اس اعتبار سے کہ اردو میں جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ تقریباً لوگ علی گڑھ سے پڑھ کر آئے تھے۔ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم جو بیان کرتے ہیں سوانح عمریہ لوگوں کی، ان میں آپ دیکھ لیجئے تقریباً علی گڑھ کا نام میں لیتا ہوں کہ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی ان لوگوں نے۔ بہرحال انہوں نے بھی بی اے کی ڈگری علی گڑھ سے حاصل کی، اور فلسفہ اور تاریخ یہ دو آپ کے خصوصی مضامین تھے جس کے اندر آپ نے بی اے کیا تھا۔ ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد دکن پہنچے، یہاں مدرسہ آصفیہ تھا، خان آصف جو راجہ تھے ان کے نام پہ یہ مدرسہ تھا۔ مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن کے صدر مدرس مقرر ہو گئے، کیونکہ بی اے کیا ہوا تھا، چھوٹی موٹی ڈگری تو نہیں تھی ان کے پاس، صدر مدرس مقرر ہو گئے آپ۔ اور پھر صدر مدرس کو آپ یوں سمجھیے کہ پرنسپل یا چیف ایجوکیٹر سمجھ لیجیے، آپ چیف انسٹرکٹر سمجھ لیجیے، آج کے دور کی جو آج ڈیزگنیشنز ہیں اس کے اعتبار سے صدر مدرس مقرر ہوئے آپ حیدرآباد دکن کے مدرسہ آصفیہ میں۔ اس کے بعد آپ کی جو خدمات تھیں، آپ کا جو جاب کا جو سیشن تھا، جو آپ کے جاب کی جو کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ تھا آپ کے جاب کا، اس کو چینج کر دیا گیا اور آپ کو ایجوکیشن سے نکال کر مینجمنٹ سائٹ پر لگا دیا گیا، اور حیدرآباد دکن کی جو ریاست تھی اس کے امور عامہ جو کامن افیئرز ہوتے ہیں، کامن پبلک افیئرز، اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ یہ میں انگلش کی اصطلاحات جو استعمال کر رہا ہوں، یہ انگلش کی اصطلاحات آج کے دور کے مطابق ہیں، کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ میں اس زمانے کی، یہ کتابوں میں ہے ہی نہیں موجود انگلش میں، کیونکہ چینج، اور ہمیں انگلش میں بیان کرنا ضروری بھی اس لیے کیونکہ آج کے بچے سمجھ نہیں پاتے کہ امور عامہ اور معتمدی کسے کہتے ہیں اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، تو اس لیے انگلش میں کہنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن ڈپارٹمنٹس کا میں نام لے رہا ہوں انگلش میں یہ وہ والے ڈپارٹمنٹس نہ ہوں، لیکن ان اصطلاحات کو اگر انگلش میں چینج کیا جائے امور عامہ کو تو بنتا یہی ہے کامن پبلک افیئرس۔ تو اسی لیے یہ چاہے تو لکھ کر آ سکتے ہیں، چاہے تو نہ لکھ کر آئیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ 1901 میں ناظم تعلیم کے مددگار یعنی سیکریٹری ایجوکیشن کے آپ مشیر بن گئے، مددگار بن گئے ان کے آپ، اور ایڈوائزر ٹو سیکریٹری ایجوکیشن کہہ لیجیے آج کے دور میں۔ اور پھر چند مہینوں کے بعد آپ صوبہ اورنگ آباد کے صدر محتمم تعلیمات مقرر ہو گئے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری بنے۔ اس وقت انجمن ترقی اردو بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھی۔ مولوی عبدالحق کے علمی شوق اور اردو کی خدمت کے بے لوث جذبے نے تھوڑے ہی عرصے میں انجمن کی کایا پلٹ ڈالی، اور یہاں سے یعنی آپ کے انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری بننے کے بعد سے اردو میں تحقیق تنقید کا درخشاں دور شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اردو کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جن خدمات کے عوض آپ کو بابا اردو کا خطاب ملا۔ پروفیسر وحید الدین سلیم کی وفات کے بعد 1929 میں یعنی کہ 1929 میں مہاراجہ سر کشن پرشاد اور سر اکبر حیدری کے بے حد اصرار پر آپ حیدرآباد چلے آئے پھر سے، کیونکہ صدر محتمم تعلیمات بن چکے تھے نا آپ اورنگ آباد کے، تو وہاں چھوڑ کے پھر آپ حیدرآباد واپس تشریف لائے اور اردو کے پروفیسر بن گئے، اس آپ ڈیزگنیشن پر فائز ہوئے۔ 1936 میں انجمن کی یعنی انجمن ترقی اردو کی مجلس مشاورت نے یہ فیصلہ کیا کہ انجمن کا جو دفتر ہے، جو یہاں کا اس کا انجمن ترقی اردو کا جو مین دفتر ہے، وہ حیدرآباد دکن سے منتقل کر کے دہلی ٹرانسفر کر دیا جائے، دہلی اس کی منتقلی ہونی چاہیے۔ اس کو منتقل کیا گیا انجمن کے دفتر کو، اور آپ کیونکہ سیکریٹری تھے اس انجمن کی، اسی لیے آپ بھی دہلی تشریف لے آئے۔ اور پھر تقسیم ہندوستان تک، یہ 1936 کی بات ہے، تقسیم ہندوستان یعنی 1947 تک تقریباً 11 سال تک آپ دہلی میں ہی رہے، اور دہلی میں رہ کر آپ نے اردو کی خدمات انجام دیں۔ نومبر 1947 کے آخر میں، پاکستان تو اگست میں بنا،
سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، تقریباً 3 مہینے تک پاکستان بننے کے بعد بھی آپ وہیں رہے، اور پھر 1947 کے آخر میں کراچی آ گئے، اور یہاں پر انجمن کا کام نئے سرے سے آپ نے شروع کیا۔ شہر شہر جا کر انجمن کی شاخیں کھولیں، پاکستان میں اردو کی بہت سی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا جو اب تک جاری ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں آپ کو، جو کہ کتابوں میں نہیں ملے گی، ایکسپیرینس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اردو میں ایک ڈکشنری نہیں بنی ہے ابھی، جس کا نام ہے اردو لغت تاریخی اصولوں پر۔ اس ڈکشنری کی 22 جلدیں ہیں، 22 جلدوں پر یہ ڈکشنری محیط ہے، اور ایک ڈکشنری، ایک جلد جو ہے اس کے تقریباً 1500 صفحات ہیں۔ آپ 1500 کو 22 سے ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس اردو کے ڈکشنری کے کل پیپرز کتنے ہوں گے، کل صفحات کتنے ہوں گے، اور بہت باریک لکھا ہے ہر کاغذ پہ، ایسا نہیں کہ بہت موٹا لکھا ہو، اخبار سے بھی چھوٹا لکھا گیا ہے، اور تب جا کے یہ 22 جلدوں پر بنی ہے، اور 1500 صفحات ایک جلد کے ہیں۔ اس ڈکشنری کو میں نے خود دیکھا ہے، خود پڑھا ہے اس ڈکشنری سے، اور بہت کمال کی ڈکشنری ہے۔ یعنی انگلش کی جو آکسفورڈ ڈکشنری ہے، آکسفورڈ ایک تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں 12th ایڈیشن، 14th ایڈیشنز ڈکشنریز کے، چھوٹی چھوٹی سی جو آتی ہیں ہینڈ گائیڈز آکسفورڈ کی، وہ نہیں، اس کے علاوہ جو 25 جلدوں پر جو سب سے بڑی آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے، اس کے مقابلے میں اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری اردو کی ڈکشنری بنی ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے اردو لغت تاریخی بنیادوں پر۔ اور یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ اس ڈکشنری کو بنانے کی بنیاد ڈالنے والے بھی مولوی عبدالحق ہیں۔ اس ڈکشنری کی کل صرف 22 ہی، یعنی کہ 22 جلدیں ہیں، اور اس کے جو چھپی تھیں کتابیں 2200 ہی کتابیں چھپی تھیں یہ، اور 2200 کتابیں چھپنے کے بعد دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں انہیں دے دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ چائنا میں چند چائنا چلی گئیں، چند جو ہے وہ امریکہ چلی گئیں، چند انگلینڈ چلی گئیں، پاکستان کے اندر بھی چند ڈکشنریز رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ ان چند میں سے ہم نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایک ڈکشنری خود بھی حاصل کر لی۔ تو وہ 2200 ڈکشنریز جو چھپ چکی ہیں، ان میں سے ایک ہمارے پاس بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اردو کا ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، لیکن جب اسے دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ اردو کا اتنا بڑا کام بھی ہو چکا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسے اجاگر نہیں کیا گیا، اجاگر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ پاکستان آ کے آپ نے اردو کی اہم کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مولوی عبدالحق اردو زبان کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ ایسے اردو کے کارنامے جو گردش دوراں سے معدوم ہو گئے تھے، مولوی عبدالحق ان کو منظر پر لانے میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، اور ایسے ہی تحقیقی کاموں میں ہمہ وقت سرگرداں رہا کرتے تھے۔ بہمنی عہد کے شعراء کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بڑے ڈسکس کر چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان سب کے بارے میں۔ تو بہمنی دور کے شعراء کرام کے کارناموں کو روشناس کرانے والے مولوی عبدالحق ہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو لوگ بھول چکے تھے۔ میر امن دہلوی کو لوگ بھول گئے تھے، قصہ باغ و بہار، قصہ چار درویش، اور میر امن دہلوی، ملا وجہی کی سبرس، ان کتابوں کو لوگ بھول گئے تھے۔ ان سب کتابوں کو نئی بنیادوں پر چھاپنے والے مولوی عبدالحق تھے۔ آپ نے ان کارناموں کو روشناس کرایا۔ صوفیہ کی نثری ملفوظات کو آپ نے ہی اپنی تصنیفات میں تحقیقی انداز میں پیش کیا۔ امیر خسرو کو پیش کیا آپ نے، شیخ سعدی کی اردو کی باتیں نکالنے کی کوشش کی آپ نے شاہ عبداللہ کلی قطب شاہ کی باتیں نکالنے کی آپ نے کوشش کی۔ تو وہ پرانی چیزیں جہاں سے اردو شروع ہوئی تھی، آپ نے ان میدانوں کو جانچنا، ان کو کھوجنا شروع کیا، اور اردو کی بنیادوں میں آپ جا کے آپ نے تحقیق کرنا شروع کی۔ تبھی آپ مولوی عبدالحق اور بابا اردو بنے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے اردو کے میدانوں میں۔ مختصر یہ کہ مولوی عبدالحق کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ تھے، اور اردو کی ترقی اور فروغ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لوگ آئے، لکھا، لوگوں نے چلے گئے، لیکن اردو پر بحیثیت اردو کی تحقیق کرنا، اردو کو بحیثیت سائنس لینا کہ یہ بھی ایک سائنس ہے، اور پھر اس پر ریسرچ کرنا، یہ مولوی عبدالحق نے کام کیا۔ آخری عمر میں مولوی عبدالحق کو کینسر ہو گیا تھا، سرطان کا عارضہ لاحق ہوا، اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا 16 اگست
1961 کو آپ نے وفات پائی۔ میں نے آپ کی وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں آپ کی آخری عمر کی، اور شہاب نامہ جو کتاب ہے قدرت اللہ شہاب کی، اس کتاب کے اندر یہ تصویریں موجود بھی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب جب ان سے ان کے آخری عمر میں ملنے کے لیے گئے تھے تو ان کا جو حلیہ تھا بڑے پتلے دبلے کمزور سے، داڑھی ہے اور ٹوپی سر پہ رکھی ہے چھوٹی سی، اور اپنے بستر علالت پر دراز ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اپنے بستر کے اوپر، پاؤں پھیلے ہیں آپ کے، برابر میں قدرت اللہ شہاب کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور ابن انشا کھڑے ہیں برابر میں۔ اس طرح بڑے بڑے لوگ، پطرس بخاری تک آ کے آپ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا کرتے تھے آپ کے سامنے، کیونکہ مولوی عبدالحق تھے، کوئی عام انسان تو تھے نہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی تمام تر روشنیوں، رانائیوں اور اپنی اردو کی تمام تر خدمات کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 16 اگست 1961 کو آپ کا وفات ہوا، کو آپ کا انتقال ہوا، اور اس دار فانی سے آپ نے کوچ کیا دار بقا کی طرف۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر مولوی عبدالحق کا تعارف اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی دیگر چیزوں کو، اسلوب کو، ادبی قدر و قیمت کو، شخصیت نگاری، کردار نگاری وغیرہ کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔